औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिबगतिल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लाहु आबिदून। कुरान पाक की आयत हैं दो। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है किताब खुलेगी और उस किताब की के एक एक वर्ग पर जो अच्छाइयाँ होंगी वो राई के दाने के बराबर भी होगी, तो वो आपके लिए वसीला निजात बनेगी। और अगर राई के दाने के बराबर भी कोई जुल्म होगा आपकी किताब में, तो वो आपके लिए बाइस अज़ाब बनेगा। ये वो अकीदा है, ये वो यकीन हमारे लिए करना ज़रूरी है एक साहब ईमान के लिए कि अगर वो अपनी ज़ात में इस बात पर यकीन रखता है कि उसको बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश होना है, तो उसको अपना एहतसाब करना होगा, उसको अपनी ज़ात को टटोलना होगा। तो आज थोड़ा सा कुछ इस बात पे हम जिक्र करते हैं कि अगर एक इंसान के लिए जो साहब ईमान खुद को समझता है और शऊर की उस मंजिल पर है कि वो अपनी ज़ात के लिए कोई बेहतर फ़ैसले करने की जो है वो ख्वाहिश रखता है और फिर उसके लिए जो है अमल के मैदान में भी कदम बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं कि हमें एक साहब ईमान को, एक बाकरदार इंसान को जो है वो इन चीज़ों पर यकीनन गौर करना चाहिए। क्या बात है? बात यह है कि अपनी ज़ात को आईने के सामने खड़ा करें और अपनी ज़ात पर कुछ इल्ज़ाम लगाएं और फिर उन इल्ज़ामात का जवाब अता करें। खुद ही जवाब दें, खुद पे इल्ज़ाम लगाएं और ख़ुद को उसका जवाब दें। खुद से पूछें, क्या तुम झूठे हो? टटोलें अपनी ज़ात को, जानने की कोशिश करें कहाँ कहाँ झूठ के ज़रिए आपने कई मंजिलें पाई होंगी, कहाँ कहाँ आपने झूठ के ज़रिए जो है कुछ दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई होगी। और आज आपकी ज़ात में जो है झूठ का जो है किस कदर आप किस मंजिल पर अपने आप को महसूस करते हैं कि क्या आप अपनी ज़ात में एक बहुत ज़्यादा झूठे इंसान हैं, या आप फ़ख्र करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में ये जो है बुराई वो उस तरह नहीं है और मैं इस पे फ़ख्र कर सकता हूँ। अच्छी बात है। अपनी ज़ात पे गौर करें कि कहाँ ये झूठ बोला और मैंने ये चीज़ जो है वो अचीव की, ये मैंने कहीं जो है किसी को जो है झूठ बोल के ये काम किया और मैंने ये चीज़ हासिल की। फिर आप अपनी ज़ात को टटोलें कि क्या आप धोखा देने वाले हैं। जब हम खुद पे उंगली उठाते हैं कि तुम धोखेबाज हो, तो फिर हम खुद को टटोलते हैं कहाँ कहाँ हमने धोखा दिया, कहाँ कहाँ किस किस मौके पर किस किस के साथ, कौन सा कोई बहन भाई था, कहाँ कोई अजीज़ अकारब में से था, कहाँ कोई दोस्त अहबाब में से था, कहाँ कोई कारोबारी है ऐसा बंदा था जिसको हमने धोखा दिया और धोखा दे के मैंने अपनी ज़ात में जो है कुछ कामयाबियाँ समेट ली, लेकिन उसको धोखे में हमने रख के तो ये चीज़ें हासिल की हैं। तो जब आप अपनी ज़ात को टटोलेंगे फिर आप कोशिश करेंगे कि हाँ अगर ये हुआ है तो अब इसका मदावा क्या है। फिर जब आप अपनी ज़ात को टटोलेंगे और उसका मदावा करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा और आपको लिए जो है वो आप जब एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ 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 कोताहियाँ हुई हैं, तो फिर आपको उसको सुधारने का मौका मिलेगा। और जब सुधारने का मौका मिलेगा, जब आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे, तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला आप समझ लें कि आपने क्या पा लिया है। और जब आप दूसरी तरफ आप एक और चलेगा, अगला सवाल अपनी ज़ात से करें। अब आप पूछें कि क्या तुम मुनाफिक हो। कितना बड़ा लफ्ज़ है अपनी ज़ात के लिए, मुनाफिक होना। किसको कहते हैं मुनाफिक? मुनाफिक वो जो कहे कुछ करे कुछ, जो अपनी ज़ुबान से कुछ अदा कर रहा हो लेकिन उसके कौल अमल में जो है वो चीज़ें हों ही ना। अपनी ज़ात पर जब इस तरह का आपको दाग नज़र आएगा तो क्या नहीं सोचेंगे
کہ پروردگار نے تو منافق کے لیے کس قدر جو ہے وعید اس کی ہے کہ اس کے لیے کیا کیا عذاب تیار ہیں. تو پھر آپ اب غور کریں گے کہاں منافقت کے ذریعے میں نے کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں. ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی ذات میں اب تبدیلی لائیں گے کہ اچھا یہ نہیں کرنا آپ آئندہ سے, یہاں پہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہ میری سوچ ہوتی ہے جب کہیں ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں میں اس طرح کا کردار ادا کرتا ہوں. وہ مجھے اب کردار ادا نہیں کرنا, منافقت کا کردار ادا نہیں کرنا, سچائی پہ قائم کھڑے ہونا ہے, میں نے اس پہ اسٹینڈ لینا ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے سب سے بڑی بات کہ کیا آپ غاصب ہیں, کسی کا حق آپ نے کھایا ہے, کسی کا حق کھانا, غاصب ہونا کس قدر. ایک نام اس لفظ کو لکھیں غاصب اور اس کو اپنی ذات پہ اپلائی کر کے چیک کریں کہ کیا اپنی ذات پہ یہ لفظ آپ پسند کریں گے. غضب کرنا, کسی کا حق, کوئی بہن بھائی کا ہو, کسی عزت و کارب کا ہو, وہ حق مالی ہو, وہ حق جانی ہو, کسی بھی طرح کا جو آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. جو آپ نے غصب کیا ہے, کسی کا حق غصب کیا ہے, اب اپنی ذات کے آگے کھڑے ہوں اور یاد کریں کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, کہاں کہاں کسی کا حق جو ہے وہ میرا حق نہیں تھا, میں نے اس پہ قبضہ کر لیا. مجھے اس کا جواب دینا ہے. پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے یہ غضب کیا, کسی کا حق غضب کیا, تمہیں پہچان پتہ بھی چل گیا, تم نے اپنے آپ کو جانچ بھی لیا کہ تم نے دھوکہ کیا ہے, تم نے کسی کا حق کھایا ہے. کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ آج ہے نا وقت, اس کو اصلاح کر لیں, اس کا حق اس کو لوٹا دیں. پھر سب سے ایک اور بڑی بات, اپنی ذات کو یہ سوچیں کہ کیا میں بد زبان ہوں. بد زبانی اس قدر اذیت ناک جو ہے وہ برائی ہے جس کو آپ اپنی ذات پہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے, لیکن آپ کا سامنے والا جو اس کا سامنا کر رہا ہے اس بد زبانی کا, اس پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے, یہ آپ غور کرنے کی کبھی غور کریں. بد زبانی میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ جو ہے گالی ہے. جب اپنی ذات میں آپ گالی کو اس طرح اپنا ایک کلچر کا حصہ بنا چکے ہیں, تب آپ بات کرتے ہیں تو کسی کو گالی سے آپ کی اس بات کی ابتدا ہوتی ہے, کس قدر اپنی بدبختی اس کو محسوس نہیں کریں گے آپ. پھر آپ کا لہجہ, کسی کو آپ نے اس قدر اپنی زبان سے جو اذیت دیتے ہیں, کبھی غور کیا کہ یہ لفظ اگر میری زبان سے نہ نکلتے اور میں نے ان کو یا تو وہ نکلتے نہ, اور اگر نکلتے تو وہ اتنے خوبصورت لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرتا, میں اپنی بات کو کہتا. کوئی کسی سے مجھے کوئی تکلیف بھی ہے تو میری زبان نے اس قدر اس کو بہتر طریقے سے اپنا موقف پیش کیا کہ اس نے وہ اس چیز کو محسوس کر لیا اور مجھے وہ چیز مل گئی. اب جب آپ کبھی اپنی بد زبانی پہ اپنے ذات کو کوئی اس کی صفائی پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا میرے سامنے جو تھا وہ ظالم تھا, وہ دیکھیں کیا کر رہا تھا, تو اس کے جواب میں پھر مجھے بھی تو اپنی زبان کو گندا کرنا تھا. کیا یہ جواب ہے؟ نہیں ہے. اپنی زبان کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا ہے. کیا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, کن دو چیزوں کی انہوں نے آپ سے ضمانت مانگی ہے تو پھر انہوں نے جنت کی بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گے. اپنی نظر کی مجھے ضمانت دے دو اور مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو, اور جو آپ کی جو ہے دو ٹانکوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو. تو اب یہ زبان آپ کو بہت ساری جگہ پہ یا بچا جاتی ہے یا آپ کو تباہ و برباد کر جاتی ہے. تو یہ ہمیں اس بات پہ انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے, اپنی ذات کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اس بات پہ کوشش پہ لگ جاتے ہیں تو پروردگار آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے, رستے کھولتے ہیں, اور پھر آپ انشاءاللہ تعالی
اپنی ان تمام برائیوں پر نہ صرف قابو پا لیتے ہیں بلکہ آپ معاشرے میں جب چلتے ہیں پھرتے ہیں گھومتے ہیں تو دیکھنے والا آپ کے چہرے پہ نظر جب اس کی پڑتی ہے تو اس کے نظر میں ایک احترام آ جاتا ہے. یہ اللہ آپ کو عطا کرتا ہے وہ مقام. کب کرتا ہے؟ جب آپ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں اپنی ذات میں، وہ تبدیلیاں لاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور نظر، آپ کی آنکھ میں حیا، آنکھ کی حیا اتنا خوبصورت ایک تحفہ ہے آپ کے پاس. یہ خاص طور پر اب جو برائی ہے وہ آپ کی ہتھیلی پہ آ گئی ہے. اب وہاں پہ آپ کو اگر آپ نے اپنی جو ہے آنکھ کو وہ حیا دے لی کہ آپ کو جو چیز نہیں دیکھنی اس پہ آپ کا وہ نفس پہ اس قدر کنٹرول کرنا. پہلے تو اس راستے پہ جانا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا کا یہ ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ ایک دفعہ انگلی رکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، وہ چیز جب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ پھر اس سے ریلیونٹ چیز اگلی آپ کے پاس ضرور آتی ہے. اور اگر آپ وہ چیزوں سے کنارہ کشی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ اپنے دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ یہ تبدیلیاں کس قدر آپ کو فائدہ دیتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ اپنے رب سے جڑیے، اپنے پروردگار کے لیے اپنے اعمال کو لائیے، پیش کیجیے. اپنے اعمال کو کوشش کیا کریں کہ وہ اعمال جو ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو جب پیش کرو گے تو ایک خوبصورت چیز پیش کرنے کی کوشش کریں گے نا. جب خوبصورت چیز پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو بارگاہ رب العزت سے انعام بھی خوبصورت ملیں گے. بہت آپ کا وقت لے لیا، تو بہرحال انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر کوئی کوشش کریں گے کچھ اچھی باتیں لے کے آئیں. اگر آپ کو یہ پسند آ گئی تو بہرحال کوشش کیجئے کہ ان تمام حوالوں سے اپنی ذات کا احتساب کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں. زندگی میں یہ جو تبدیلیاں آئیں گی یہ آپ کو بہت اونچا مقام دلائیں گی. تو کسی لالچ کے بغیر صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے رب سے محبت کریں نا، اپنے پروردگار سے. آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کیسے آپ کو خوبصورت دین پہنچایا، پھر ان کے پیاروں نے، اہل بیت اطہار نے کیسے کیسے اپنی زندگی پر وہ لاگو کر کے وہ دین کی وہ ساری چیزیں کس خوبصورت انداز میں آپ کے آگے پیش کی ہیں. کیا ہمیں وہ چیزیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم تو بس ادھر لگ جاتے ہیں، اس نے یہ کیا تھا تو اس نے یہ کیا تھا. ہم وہ خوبصورت چیزیں جو ہے، وہ گلشن میں سے وہ پھول جو ہے وہ ہم اٹھانا بھول جاتے ہیں اور انہی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. وہ اپنے اجر پا لیں گے. جس نے برا کیا ہوگا تو وہ برا اجر پائے گا، جس نے اچھا کیا وہ اچھا اجر پا لے گا. اپنے لیے دیکھیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. سوال تو ہم سے ہونا ہے. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ان کے آپ پر حقوق ہوتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. اللہ